السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے سے ہوں گے۔ دیکھیے، آج بہت پیاری باتیں بتانی ہے، بس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا کہ دو ایسے گناہ ہیں، دو ایسے غلطیاں ہیں کہ جس کا انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں کرے گا تو کرے گا، لیکن دنیا میں بھی کر دیتا ہے، دنیا میں بھی کر دیتا ہے۔ اب وہ ایسی کون سی غلطیاں ہیں جو ہم لوگوں سے وارد ہوتی ہیں؟ ایسی کون سی غلطیاں ہیں جو ہم تمامی حضرات زیادہ تر کیا کرتے ہیں، جس کا سزا ڈبل ہے، جس کا سزا ڈبل ہے؟ اور وہ سزا کیا ہے کہ دنیا میں بھی ہم تمامی حضرات ذلت و رسوائی کے ساتھ رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ہم تمامی حضرات کے ساتھ انصاف کر دیا کرتا ہے، ہم جس طریقے سے کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ جیسے پہلا کیا ہے؟ کسی کو ناحق ستانا بہت بڑا گناہ کا کام، بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اور یہ ایسی غلطی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہمیں دگنا عذاب دیتا ہے، ڈبل گناہ دیتا ہے، ذلت و رسوائی دیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کسی کو ناحق تکلیف دینا کتنی بڑی ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کسی کو ناحق تکلیف دینا۔ اگر وہ غلطی نہ کیا ہو پھر بھی آپ اسے تکلیف میں ڈالیں، سامنے والے نے کوئی غلطی نہیں کی، آپ اسے گالی دے، کسی کو ناحق تکلیف دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے کسی کو ناحق تکلیف دینا۔ تو یہ ایسی غلطیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں رسوا رکھے گا، اور کل میدان محشر میں بھی ہمیں رسوا رکھے گا۔ دنیا میں بھی ہم ذلت و رسوائی کے ساتھ رہیں گے، اور قیامت کے میدان میں بھی ذلت و رسوائی کے ساتھ رہیں گے۔ ایک ایسی غلطی ہے کہ ہم کسی کو ناحق تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں مال سے نوازا ہے، اللہ نے اگر ہمیں مال عطا فرمایا ہے، تو ہم اس مال کا زیادہ فائدہ اس طریقے سے اٹھاتے ہیں، ہم اس مال کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم اس مال کا ناجائز فائدہ یہ اٹھاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، گویا کہ اس طریقے سے ہم تمامی حضرات کو نہیں کرنی چاہیے۔ اور حقارت کی نظر سے سامنے والا اس لیے دیکھ رہا کیونکہ اس کے پاس دولت ہے، حقارت کی نظر سے اس لیے دیکھ رہا کیونکہ اس کے پاس مال ہے، سامنے والا اس سے کمتر ہے، سامنے والا اس سے کمزور ہے، اسی لیے سامنے والا اسے ناحق ستاتا ہے۔ اگر سامنے والے نے غلطی کر دی تو اور زیادہ وہ ستانے لگتا ہے، کیا؟ کیونکہ اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس روپیہ ہے۔ روپے کا غرور، دولت کا گھمنڈ یہ اچھی بات نہیں ہے، دنیا ہی میں رہ جائے گی، اور کل میدان محشر میں ہم تمامی حضرات صرف اور صرف خود بخود اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ساتھ میں ہمارا نام اعمال بھی رہے گا۔ تو کسی کو ناحق تکلیف نہ پہنچائے۔ دوسری کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کا نافرمان نہ بنے، ماں باپ کا نافرمان اولاد نہ بنے، ماں باپ کا فرما بردار اولاد بن کر کے، تمہارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو مگر ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھو۔ ماں باپ کوئی غلطی کر دیں، ماں باپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمارا یہ کام نہیں بنتا ہے کہ ہم ماں باپ کو ڈانٹیں، ہمارا یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ ماں باپ کو ہم ٹوکیں، ہمارا یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ ہم ماں باپ کو روکیں، کیونکہ اللہ نے ان کے قدموں کے نیچے جنت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ان کے قدموں کے نیچے جنت بنائی ہے۔ تو ماں باپ کا ہم انصاف نہیں کر سکتے، ہم خدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں ہمیں اس سے نہیں مطلب ہے۔ ہاں، اگر غلط دیکھو تو سمجھانے کا کام سمجھا دو، اگر ان کے بات میں، ان کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے، آپ کے لائق وہ بات آئی ان کے ذہن میں، تو ان کے ذہن میں اگر بیٹھ گئی تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، لیکن ہم نے آنکھیں نہیں دکھا سکتے ہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ ماں باپ کو عطا فرمایا ہے، اللہ نے ان کا مرتبہ اتنا بلند بالا فرمایا ہے کہ ہم ان کے ادنا برابر نہیں ہو سکتے، ہم ان کے ادنا برابر نہیں ہو سکتے ہیں، بالکل کمتر ہیں ماں باپ کے سامنے ہم لوگ۔ آج کل کے اولاد ایسے ہیں کہ جائیداد زیادہ ہونے کے بعد، مال زیادہ ہونے کے بعد ماں باپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ نادانوں، اس طریقے سے ہم لوگوں کو بالکل نہیں کرنا ہے،
جس طریقے سے، اور یہی غلطیاں ہیں جو قیامت کے میدان میں بھی ہمیں سزا کے مستحق بنائے گی، دنیا میں بھی تو بنائے گی ہی بنائے گی۔ تو اس طریقے کی غلطیاں ہم بالکل نہ کریں، ماں باپ کو رسوا نہ کریں، ماں باپ سے میل محبت کریں۔ جس طرح ماں تمہیں بچپن میں راجاؤں کی طرح پالتے، اسی طریقے سے انہیں بادشاہوں کی طرح پالنا یہ ہم لوگوں کا فرض ہے، یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اولاد پہ ذمہ داری ہو جاتی ہے، جب ہم بچپن کے عالم میں رہتے ہیں تو ماں باپ کی ذمہ داری رہتی ہے، لیکن جب ماں باپ بڑھاپے کے عالم میں پہنچتے ہیں تو یہ اولاد کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ان کا دیکھ بھال کرے۔ تو یہی گزارش ہے کہ ماں باپ کو تکلیف نہ دینا، ماں باپ سے آنکھیں دکھائیں، ورنہ یہ دو غلطیاں، کسی کو ناحق تکلیف پہنچانا اور ماں باپ سے زباں درازی کرنا، یہ دنیا میں بھی ہمیں رسوا رکھے گی اور کل قیامت کے میدان میں بھی ہمیں رسوا رکھے گی۔